اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تعجل بلسانک قبل ان یقضی الیک وحیک۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر کروڑوں ہزاروں سلام کے بعد، ایک ملعون گستاخ رسول طارق ملعون نے، طارق مسعود کافر ملعون نے، جو رسول کی شان میں توہین کی ہے، میں کعبے کو سامنے حاضر و ناظر، یہ پیچھے میرے کعبہ نظر آ رہے ہیں، اس کے سامنے بیٹھ کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم اپنے بچے جو چھوٹے بچے ہیں یا جوان ہیں جس کو سکول میں نہیں بھیجا ہو، سکول میں اس کو نہیں پڑھوایا ہے، کوئی باپ اگر اسے کہتے ہیں پڑھو تو معاشرے میں سارے کہیں کتنا ظالم باپ ہے، بچے کو پہلے پڑھایا نہیں ہے، بچے کو کبھی لکھوایا نہیں ہے، ابھی کہتے ہیں پڑھو، تو عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، خالق علم ہے، وہ خدا نبی سے آغاز میں کہہ رہے ہیں اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ قلم سے سکھایا بھی وہاں ذکر ہے، پڑھنے کا بھی ذکر ہے نبی سے، جس نے تعلیم سکھایا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے، لکھوایا بھی ہے۔ اب وہ خدا اگر رسول کو اس طرح سے مانتے ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں آتا، گویا کہ اس نے خدا کو بھی ایسا مانا ہے، جو وہ خدا جس رسول سے کہہ رہا ہے، جس کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، اسے کہہ رہے ہیں پڑھو، تو گویا کہ خدا کا مقام کیا ہوگا، خدا کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں وَلَا تَعْجَلْ بِلِسَانِكَ قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ، میرے نبی جلدی جلدی آگے پڑھتے ہوئے مت جانا، پہلے جبریل کو پڑھنے دو، وہی ختم ہونے دو، اس کے بعد پھر آپ نے آگے پڑھنا ہے۔ تو گویا کہ نبی سے کہہ رہے ہیں آپ پہلے جلدی نہ کرو آگے پڑھنا۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں اس کو لکھنا نہیں آتا نبی کو، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہیں لکھنا ایک اور بات ہے، نہ آنا کوئی اور بات ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں لکھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا تھا، نہیں جانتا تھا، یہ مطلب نہیں ہے، آپ نے لکھا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ لکھتے تو اذا لارتاب المبطلون، باطل لوگ، کافر لوگ، آج کے یہ منافق لوگ کہتے رسول نے یہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور بہت سے ایسے الفاظ کو نکال دیتا، الفاظ کو درمیان سے یہ رسول نے اپنے ہاتھ سے اس میں داخل کیا ہے، تاکہ اسی حروف کو انہی کے درمیان اپنے ہاتھ سے ایڈ کیا ہے، اس لیے رسول نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا ہے۔ جس نبی کے بارے میں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کو لکھنا نہیں آتا، اس کا اتنے دشمنی، اس سے اتنے بغض و حسد، اگر وہ لکھتے بھی، اگر وہ لکھتے اپنے دور میں کیا کیا تہمت لگاتے، کیا کیا اس کے اوپر تہمت لگاتے، اگر یہ لکھتے اپنے ہاتھ سے تو اس وقت اذا لارتاب المبطلون، تاکہ لوگ اس میں باطل لوگ، تہمت لگانے والے، مفتری کہتے ہیں یہ رسول نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول سے لکھوایا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے امی ہے، یعنی ام القریٰ سے ہے، معدن ہے، مقصد کائنات لولاک لما خلقت الافلاک ہے، ام القریٰ سے ہے، مکے سے ہے، اس لیے رسول کو امی کہا جاتا ہے۔ اور امی اس لیے کہا جاتا ہے کسی مکتب میں جا کر کسی سے سیکھا نہیں ہے، کسی سے سیکھ لیتا، کسی سے لکھنا اگر سیکھتا تو قیامت تک آنے والے مشرک، منافق اور یہ تہمت لگانے والے رسول کے بارے میں یہ تہمت لگا دیتا وہاں سے۔ اور رسول نے کیا شان بیان کی ہے،
رسول نے جب آخری وقت تھا، جب دنیا سے جا رہا تھا، آپ نے کہا ایتونی بقلم و دوات، مجھے قلم و دوات دے دو تاکہ انا اکتب لکم، میں تمہارے لیے کچھ ایسا چیز لکھ کے جاؤں تاکہ قیامت تک کے لیے تم گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو اس وقت کوئی بھی صحابی کھڑے ہو کے یہ بتا دیتا، سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، سب یہ بتا دیتے یا رسول اللہ آپ کو تو لکھنا نہیں آتے، آپ کو تو لکھنا نہیں آتا، اب کیا لکھیں گے ہمارے لیے؟ تو وہاں پر سارے صحابی رسول کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس صحابی کے بیٹھے ہوئے 25 ماہ سفر جمعرات کو ہے، اس دن جب آپ نے کہا تھا ایتونی بقلم و دوات، کیوں صحابیوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا، آپ کیا لکھیں گے ہمارے لیے؟ رسول کو پتہ تھا کسی دن کسی منافق آئے گا، کسی شاکی آئے گا، شک کرنے والے رسالت کے بارے میں آئے گا، وہ کسی دن یہ تہمت لگائیں گے کہ رسول کو لکھنا نہیں آتا، اس لیے آپ نے جاتے جاتے یہ بھی کہہ کے آپ تشریف لے گئے ایتونی بقلم و دوات، مجھے قلم و دوات دے دو حتی اکتب لکم، تاکہ میں تمہارے لیے لکھ دوں۔ قلم دے دیتے، دوات دے دیتے، تو پتہ چلتا لکھنا آتے تھے یا نہیں۔ اور اپنے ایمان کا تجدید کرو، اپنے عقیدے کو صحیح کرو، جو رسالت کے بارے میں کائنات کا سب کچھ یہی ہے، لولا لما خلقت الافلاق، ذات خدا ہے تو رسول ہے، درمیان میں جبریل ہے، نیچے امت ہے، نہ آپ نے جبریل کو دیکھا، نہ فرشتے کو دیکھا، نہ خدا کو دیکھا، ہمیں جو کچھ ملا ہے نبی سے ملا ہے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی بھی شک کرے گا، اسے اپنے ایمان کے بارے میں تجدید کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کو صحیح کرنا چاہے، ورنہ وہ کفر کی موت مریں گے۔ من مات ولم یعرف امام زمانی، وقت کے جو اس کا امام ہے، جو اس کے رسول ہے، جو اس کا صاحب ولی و سرپرست ہے، اگر اس کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ رسول نے لکھا نہیں، اس لیے معنی میں تبدیلی کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں تبدیلی کرتے ہیں۔ اگر رسول کو دوست مانتے ہیں تو اسی معنی میں علی دوست ہوگا، اگر رسول کو سرپرست مانتے ہیں اسی معنی میں علی سرپرست ہوگا۔ تو گویا کہ جس معنی میں رسول کو مانتے ہیں اسی معنی میں خدا ہوگا۔ اب رسول اگر ان پڑھ ہے تو خدا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس رسول سے کہہ رہا ہے جو لکھنا نہیں آتا، جو پڑھنا نہیں آتا، اس سے کہہ رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔